اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام اسپیکر بلوچستان اسمبلی, honorable members of the provincial cabinet, honorable members of the provincial assembly, leader of the opposition, chief secretary Balochistan, IG Balochistan, honorable ex-chairman Senate Bir Sadiq Sandani صاحب, خواتین و حضرات, پیارے بچوں, السلام علیکم. میری طرف سے سب سے پہلے آپ کو آزادی کی خوشیاں بہت مبارک ہوں. اور آج کا دن اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس سال ہماری اس آزادی, جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں, اس کے اوپر ایک ایسا دشمن جو ہم سے 7 گنا بڑا اور اپنے تکبر, غرور سے سرشار حملہ آور ہوا, اور ہماری بہادر سپاہ نے جس انداز سے اس کے دانت کھٹے کیے, میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم اس بات کی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہے. اور ساتھ ساتھ اہلیان بلوچستان کی طرف سے میں افواج پاکستان کا, بالخصوص فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا اور صدر پاکستان کا, کہ جنہوں نے اس جنگ کے دوران جس جواں مردی, جس دلیری, جس بصیرت کے ساتھ ایک ایسی قوم ہونے کا مظاہرہ کیا کہ پوری قوم کو نہ صرف یکجا کیا بلکہ جنگ میں جو فتح مبین حاصل کی, اس میں اہلیان بلوچستان اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو نہ صرف مبارکباد دیتے ہیں بلکہ یقین دلاتے ہیں کہ جب جب پاکستان پہ کوئی مشکل وقت آیا ہے تو بلوچستان کے لوگ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اور آج کے بعد بھی اللہ نہ کرے کبھی پاکستان پر کوئی ایسا وقت آئے تو پاکستانی قوم انشاءاللہ تعالیٰ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ثابت کرے گی. میں بلوچستان کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں نے گوادر سے لے کر ژوب تک جس انداز میں, جس جوش جذبے کے ساتھ جشن آزادی منائی ہے, زندہ قومیں اسی جوش اور اسی جذبے کے ساتھ اپنی اس طرح کے قومی تہوار جو ہیں ان کو مناتے ہیں. اور بلوچ قوم کو میں یہ ہر پلیٹ فارم پہ بار بار کہتا ہوں کہ بہت مٹھی بھر لوگ ہیں جو شاید یہ چاہتے ہیں کہ بندوق کے زور پہ, وائلنس کے ذریعے نہ صرف پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ جو بلوچ روایات ہیں, جو ہم روایتوں کے امین قوم یہاں پر بستے ہیں, اس میں بلوچ, پشتون, ہزارہ, ہمارے سکر بھائی, ان تمام روایات کو جس بے دردی کے ساتھ کچلا جا رہا ہے, معصوم عورتوں کو, معصوم بچوں کو, معصوم مسافروں کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے, یقین کیجئے یہ ہماری روایت نہیں, اور ہم سب کو اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا کہ ان دہشت گردوں کے خلاف آنکھوں سے آنکھیں ملانی پڑے گی کہ وہ ہماری ان روایات کو جس طرح پامال کر رہے ہیں. ہم بلوچ بہت مہمان نواز, اس خطے کے رہنے والے لوگ, اپنے مہمانوں کے لیے جان قربان کرنے والے لوگ, وہ مہمانوں کو, باربرز کو, معصوم مسافروں کو بسوں سے اتار کے, اور پھر ایک بڑی عجیب بات کہی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں, دیکھیے جی انہوں نے خواتین کو چھوڑ دیا, انہوں نے بچوں کو چھوڑ دیا. یہ کون سا چھوڑنا ہے جس خاتون کو کے سامنے اس کے شوہر کو, اس کے سہاگ کو, اس کے جوان بیٹے کو گولیوں سے چھلنی کر دیں اور پھر کہہ دیں کہ ہم نے اس خاتون کو چھوڑ دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ معاشرے کی برائی ہے جس کو معاشرے نے آج بلوچستان کے لوگوں نے جس طریقے سے مسترد کیا ہے. مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور پارلیمنٹ نے آج, کیونکہ ہم پارلیمنٹ کے لون میں ہیں, پارلیمنٹ نے لیڈ لینی ہے, علماء اکرام نے لیڈ لینی ہے, ہمارے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس پہ لیڈ لینی ہے. اور یہ جو دہشت گردی ہے, یہ جو بے چینی ہے, یہ جو بدامنی ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بہت جلد ختم ہونے کو جا رہی ہے. اس طرح کے ویوز ہم نے بلوچستان میں پہلے بھی دیکھے ہیں, لیکن مجھے کبھی یقین ہے اپنی بہادر افواج پہ
بلوچستان کی پولیس پہ، بلوچستان کی لیڈیز پہ، کہ وہ جو عظیم قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، یقیناً اس خطے میں جو ہے امن کا جو سورج ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور چمکے گا۔ میں حکومت بلوچستان کے جن لوگوں نے، اسپیکر صاحب آپ اور آپ کے اسٹاف کے لوگوں نے اس پروکار تقریب کا اہتمام کیا ہے، میں ان تمام لوگوں کو شاباشی دیتا ہوں، اور ان بچوں کے لیے جنہوں نے اتنے خوبصورت ملی نغمے گائے ہیں ان کے لیے 5 لاکھ روپے کیش کا انعام کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ آخر میں ایک بار پھر آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ بہت شکریہ جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان۔